بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کلاس کو کل تک جو ہم نے پڑھا تھا اس سے اگلی آیات اور ایک نئے رکوع سے کلاس کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 77 سے کل 76 تک پڑھا تھا، آج 77 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ علم ترا، یہ آپ دیکھ رہی ہیں قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ لفظ آتا ہے۔ علم ترا اس کا معنی ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اصل میں ترا بمعنی تعلم کہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل کہا گیا، لہم ان کے لیے، کفو، کف کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کاف ڈبل فا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو، کفا یا کفو، کفو ٹھیک ہے، پہلے سامان لائے گا قابل دو کا کہا گیا ان کے لیے، کفو ایدیکم، روکو تم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما پس جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان کے اوپر قتال لڑائی کرنا، جہاد یعنی، اذا فریق منہم پس ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس وہ ڈرنے لگی لوگوں سے، کا جیسے، خشیت اللہ اللہ سے ڈرنا، او یا اشد زیادہ سخت، خشیتاً ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لما کیوں، یہ لما میں نے پہلے بھی لفظ آیا ہے، عرض کیا ہے استفہامیہ سوال کے لیے آتا ہے، کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا ہم پر، القتال لڑائی، لولا کیوں نہیں، اخرتنا ہماری اردو زبان میں لفظ تاخیر اسی سے ہے، تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، پھر انگریزی کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے، مؤخر کر دینا، کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا، تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا، الا طرف، اجل کہتے ہیں مدت کو، قریب قریبی مدت کی، یعنی تھوڑی اور مہلت دیتے۔ قل فرما دیجئے، متاع لفظ کئی دفعہ آیا ہے، متاع کا معنی ہوتا ہے عارضی نفع، متاع سے ہے، متاع عارضی نفع، دنیا کی زندگانی کا نفع ہے، قلیل تھوڑا، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقا واسطے اس کے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے ذرا برابر۔ دراصل فتیلہ کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، فتل سے ہے، فتل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو دھاگا موم بتی کے درمیان میں ہوتا ہے، یہ موم بتی کو جلانے کے اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے، مکہ کے اندر مسلمانوں پر جس زمانے میں ظلم و ستم جاری تھے، ظاہر بات ہے حضرت عمر جیسے اور دیگر کچھ ایسے اصحاب جو بڑے جرأت اور طاقت والے تھے، انہوں نے اور دیگر کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
یا رسول اللہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جاتی کہ ہم لڑائی کریں؟ یہ ہم پر روزانہ ظلم و ستم کرتے ہیں، ہماری خواتین کو زخمی کر دیا جاتا ہے، بچوں کو زخمی کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہر قسم کے تشدد کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف لڑائی کریں؟ کم از کم یہ تو ہے کہ ہم اپنا دفاع تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تین حکم تھے۔ اپنے جو ہے ہاتھوں کو روک کے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر مسلمان آ گئے، سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم اپنے ڈیفنس میں لڑائی کر سکتے ہو، اب تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، جو پہلے بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے افراد، بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، تو وہ کفار کی وہ مادی قوت و طاقت اور ان کی افرادی قوت سے مرعوب ہو کر گھبرا گئے، اور وہ کہنے لگے، اور لوگوں سے ڈرنے لگے، اور یہ ایک عرض اور تمنا کی، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی درست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جہاد کریں گے، اللہ جی ذرا مؤخر کر دو جہاد کو، بعد میں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سے جواب دیا، اے محبوب ان کو آپ یہ جواب ایک دے دیجئے، دنیا میں کتنا تم نے جینا ہے؟ آخر ایک دن تو موت ہے، کتنا عرصہ تم دنیا میں جی رہو گے، کتنا کچھ کر لو گے، کیا کر لو گے؟ متاع دنیا قلیل، دنیا کی زندگانی کا نفع بہت تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، مومن کی اصل مطلوب اور مومن کی اصل نظر آخرت کے اوپر ہونی چاہیے، اور آخرت وہ لمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تم محنت کرتے ہو تمہیں محنت کا ثمرہ آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں تمہیں محنت کا پورا ثمرہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں محنت کا پورا تمہاری محنت کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آج عصر حاضر میں اس آیت کو ہم دیکھیں اور پچھلے جو سابقہ رکوع ہے اس کو ملا کر دیکھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، بچے، کمزور، تمام قسم کے لوگ، بچے، عورتیں، مرد کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب پروردگار، ہم کو اس ظالم بستی سے نکال دے۔ تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم لڑائی نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، جہاد اختیار کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن کے اندر کہا گیا، جب جہاد کرنے کی حاجت نہیں تھی اس وقت تم طلب کر رہے تھے، اب جب آ گئی ہے جہاد کرنے کی حاجت، ضرورت درپیش آ گئی ہے، اب تم بہانے کرنے لگ پڑے ہو، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں عصر حاضر میں ہمیں یہ سبق دیا گیا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مثلا فلسطین ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، برما ہے، عراق ہے، اس طرح شام ہے، یہ جتنے ممالک جہاں پر مسلمان اس وقت پریشانی کے شکار ہے، اصل تو مسلمان حکمرانوں پر لازم ہے، مسلمان حکمران یکجان ہو کر ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی ریاست طاقت رکھنے کے باوجود ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے اور یہ والے بہانے کرتے ہیں، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، یہ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ویسی باتیں کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے مسلمان کرتے ہیں، جی ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد کر لیں گے، اس طرح کے جو بہانے کرتے ہیں، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو یہ بہانے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ مومن کا مطمع نظر دنیا پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگانی کیا ہے، مومن کا مطمع نظر تو اللہ کے حکم پہ ہونا چاہیے اور آخرت پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مومن کو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے اپنی جان کی قربانی کے لیے، یہ طرز عمل دیا۔ لیکن اگر مسلمان حکمران نہ کرے اور انسان کمزور ہو، تو انسان کو کون سے 3 اعمال کرنے چاہیے؟ قرآن مجید نے یہ وہ 3 اعمال بنیاد طور پر ذکر کیے ہیں۔ کفو ایدیکم، آدمی جذبات کے اندر آ کر کوئی قدم اپنی طرف سے خود نہ اٹھائے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے۔ کفو ایدیکم، ایک کام کرے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے،
واقیم الصلاۃ، دوسری بات نماز قائم کرے، اور تیسری بات وات الزکات، زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ وہ بنیادی طور پر تین کام کرے تو پھر اللہ کی نصرت اور حمایت اس کے ساتھ آ ملتی ہے، اور جلد یا بدیر وہ اللہ تعالیٰ کے اس مطلوبہ مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مطلوبہ مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کے ہاں وہ منظور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد اپنے غیب کی خزانوں کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ آج بنیادی طور پر ہم جب اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی نوجوانوں کے جذبات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی دفعہ یونیورسٹیز کے اندر جہاد کی بات کی جائے اور یہ کیا جائے، نوجوان تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر یہ تین کام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کفو ایدیکم سے اصل مراد ہے انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جہاد میں یہ تو جہاد کا نظریہ ہوتا نہیں ہے نا کہ جہاد میں جا کر ہم نے دوسروں کو نیست و نابود ہی کرنا ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو جہاد محض اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے۔ عین جنگ کے وقت آپ کے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکی ہوں، لیکن دوسری جانب سے اگر وہ جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں اور یا وہ اسلام قبول کر لیں، تو اسلام کا اس وقت مطمع نظر یہ ہے آپ اپنی جنگ کو روک کر اپنی ساری ناراضگیاں بھلا کر ان کی اس جو صلح کی دعوت ہے، صلح کا پیغام، اس کو قبول کریں۔ اب ظاہر بات ہے یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر قوت برداشت ہوگی، کیونکہ اسلام میں محض انتقام کا جذبہ تو ہوتا نہیں کہ صرف آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہو، دوسرے کو آپ نیچا دکھائیں اور انتقام لیں۔ اسلام کے اندر یہ مزاج تو اسلام کا ہے نہیں، بلکہ اسلام کے اندر تو برداشت ہونی چاہیے، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہاد کے لیے جاؤ تو ان کی خواتین کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ ایسے لوگ، مثلا ایک ہندو پنڈت ہے، وہ اپنی مذہبی عبادت میں مگن ہے، تو اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ جو ہندو اپنی مذہبی عبادت میں مگن ہے آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں، وہ اپنی عبادت کرتا رہے، اپنے کام میں لگا رہے، اس سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اسلام نے تو لڑائی صرف ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جو اسلام کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے پیدا ہوگا کفو ایدیکم، یہ دراصل اشارہ ہے تحمل اور برداشت کی طرف۔ اب تحمل برداشت ہوتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ اب نماز کا پورا سسٹم دیکھیں، نماز کے بہت سارے فوائد، ان میں سے ایک فائدہ نماز کا انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے جہاد کے اندر تو مال کی ضرورت پڑتی ہے، وات الزکوٰۃ، اس لیے زکوٰۃ کا نظام متعارف کروا دیا کہ دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ جہاد پر غریب لوگ بھی جائیں گے تو ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ جہاد میں لوگ شہید ہو سکتے ہیں، پیچھے شہداء کی بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا سسٹم کیسے چلے گا، اس کے لیے تمہاری معاشی طور پر تو مضبوط ہونے چاہیے۔ یعنی اس آیت کو آپ وسیع تناظر میں دیکھیں، اس سے بہت زیادہ ہمیں چیزیں سبق سمجھ آتی ہیں کہ جہاد ایسے جذبات میں نہیں کرنا چاہیے، ایک پلاننگ کرنی چاہیے۔ واقیم الصلاۃ، مسلمانوں کو منظم ہونا چاہیے۔ جماعت ایک نظم سکھاتی ہے، ترتیب بتاتی ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں امام کی اتباع، برداشت، قوت، ساری چیزیں آتی ہیں، کس طرح نظم و ضبط ہوتا ہے، طہارت قلبی، روحانی طہارت، ذہنی طہارت، یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آت و زکوٰۃ، معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں، یہ کام کریں۔ پھر جب مناسب وقت آن پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کا امر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ اینما، یہ اصل میں اینما کا معنی ہے جہاں کہیں بھی، جہاں کہیں۔ تکونو، تم ہو، یدرک، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ادراک۔ اصل ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ یہاں پر یدرک کا معنی ہے پا لے گی، کم، تم کو، الموت، موت، ولو، اور اگر، کن، تم ہو، فی، بیچ، بروج، یہ برج کی جمع ہے،
اور برج کہتے ہیں قلعہ کو۔ یہ لفظ ہم عام طور پر قلعہ پڑھتے ہیں، اس لفظ کا اردو زبان میں صحیح تلفظ قلعہ ہے، قاف پر زبر ہے۔ مشیدہ، مشیدہ کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ یہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ، بہت کم جگہ پہ لفظ استعمال ہوا ہے، غالباً صرف اس ایک مقام پر ہے یا کہ یہ ایک آدھے مقام پر ہو رہا ہو۔ اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ کو بھلائی، یقولوا وہ کہتے ہیں، حاذی من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ کوئی برائی، یقولوا کہتے ہیں، حاذی من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم پس کیا اس قوم کے لیے، لا یکادون نہیں ہے قریب، یفقہون یہ لفظ سے ہے سمجھنا، نہیں قریب کہ وہ سمجھیں، حدیثاً بات کو۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگانی عارضی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مضبوط قلعے بنا لو، اربوں روپے آپ اکٹھے کر لیں، آپ دنیا کی جس خطے میں جا کر بسیں، یدرککم الموت، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے آ کر ہی رہنا ہے، اور موت بہر صورت ضرور آئے گی۔ موت کے آنے کے سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، کوئی مفر نہیں۔ یہ تو ایک تعلق ان کا جو تھا ماقبل سے، یہ اس تعلق کی نوعیت کو ذکر کر دی، ان کے ذہنوں کے اندر ایک سوال تھا، اس سوال کو دور کر دیا گیا۔ اب یہاں سے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ سے یہاں تک ان کا ایک اور رویہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ایک نیگیٹو رویہ ان کا اور ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ان کا نیگیٹو رویہ یہ تھا، اگر ان کو میدان جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کی بات تسلیم کر لیتے اور میدان جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے، تو اگر فتح نصیب ہو جاتی اور مطلوبہ مقاصد و اہداف جو چاہیے ہوتے ہیں وہ اگر مل جاتے، تو پھر کہتے بس یہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، ایسے ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یقولوا ھٰذِی مِنْ عِنْدِ اللَّہِ مِنْ عِنْدِکَ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی، شکست ہو جاتی، کچھ لوگ شہید ہو جاتے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ان کو کوئی فتح حاصل ہوتی تو پھر اس کی نسبت وہ کر دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی اس کی نسبت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب ذکر کیا، قل کل من عند اللہ، ہر چیز خواہ فتح ہو یا شکست ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فتح ہو تو وہ آزماتا ہے تم کیا کر رہے ہو، شکست ہو تب آزماتا ہے، مصیبت کے وقت تمہارا رویہ اور کردار کیا ہے۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اور مصیبت کی مختلف صورتیں ہیں، آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ اس کے ہاں سے مصائب کی، آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، تو انسان کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ دراصل فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ یہ اتنی بڑی بات کو، اتنی آسان سی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ جہاد کے متعلق ہیں، لیکن یہ مجموعی انسانی نظم کے متعلق بھی قرآن مجید کی یہی آیات ہیں۔ مثلا آپ نے سفر کر رہے ہیں، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ خاندان میں رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ نے کسی کو گھر کا سربراہ بنا دیا، بڑا بنا دیا، جناب یہ کام آپ دیکھیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قوم فیصلہ اگلا کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ 100% کے سارے فیصلے درست ہو جائے اور مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائے، بعض اوقات فیصلے سے وہ مطلوبہ اہداف جو مطلوب ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، تو اس میں انسان کو یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے کہ اہداف پورے حاصل ہوں پھر تو تعریف کے پل باندھ دے، اور اہداف پورے حاصل نہ ہوں تو تنقید کا نشانہ بنا دے، نہیں، بلکہ انسان کو اگر کوئی ان کے فیصلے سے برکت مل جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، پھر بھی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
بس آپ کی بھی محنت ہی اللہ کی طرف سے تھے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی فیصلے سے انسان کو دکھ پہنچ جائے، تو پھر بھی اس کو کسی کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ بس اللہ کے فیصلے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کی رضاؤں پہ راضی ہوں، یہ رویہ اختیار کرنے کی حکم دی گئی۔ اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ مصیبت کے وقت اللہ سے مصیبت کے وقت نسبتیں دوسروں کی طرف کر دے، اور مصیبت نہ ہو تو پھر نسبتیں نعمت ملے تو اللہ کی طرف کر دے، یہ رویہ منافقین کا تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اجتماعی نظم کے اندر اس رویے کو ناپسند کی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ ما أصابك، جو بھی پہنچے آپ کو، من حسنة کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک، اور جو پہنچے آپ کو، من سیئۃ کوئی برائی، فمن نفسک، وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی طرف سے ہوتی ہے، وارسلناک، اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناس، واسطے لوگوں کے، رسول رسول بنا کے، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ ومن یطع الرسول، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو آدمی نے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ان کے اوپر نگران بنا کر، یعنی آپ صرف مبلغ اور داعی ہیں۔ اس آیت کا یہ جملہ پہلا سمجھنا چاہیے۔ یہ جملہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے ضمن میں ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے۔ جس نصیحت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اس سے مخاطب ہر قرآن مجید پڑھنے والا قرآن کا قاری ہے۔ آپ یہ بات سمجھے، اگر آپ کو دنیا میں کوئی ترقی مل جائے، کوئی بھلائی ہو جائے، آپ کے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو وہ آپ سمجھیں کہ محض اللہ کی مہربانی اور فضل ہے، آپ کو کوئی بڑا کمال نہیں، آپ سمجھیں کہ میرا کوئی بہت بڑا کمال ہے۔ اور جو کوئی آپ کو برائی اور تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، پھر آپ غور و فکر کریں۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو اپنے اعمال میں کمی نظر آئے گی، کہیں نہ کہیں اعمال کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہوگی، جس گڑبڑ کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت آپ کے گھر میں آئی ہوگی اور مصیبت آپ کو پیش آئی ہوگی۔ لہذا وہ آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ وہ دنیا میں مصیبت اللہ اس لیے آپ پر بھیجتا ہے، اس لیے مصیبت آپ کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اس پر کوئی سزا نہ ملے، قیامت والے دن آپ کو اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یہ دراصل بنیادی وجہ اور سبب ہوتی ہے مصیبت کے آنے کا، اور بھلائی کے آنے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہر قاری قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اب اگلا جملہ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ شہید کا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے اوپر شہید گواہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ تو رسول کا کام لوگوں کو کوئی اذیت دینا یا تکلیف دینا یا کوئی برائی پہنچانا نہیں ہوتی، بلکہ رسول کا اصل کام یہ ہوتا ہے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان احکامات کو امانت اور دیانت کے ساتھ امت تک پہنچائے، اور جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہے ان پر پہلے خود عمل پیرا ہو کر دکھائے۔ جن احکامات کے اندر ابہام ہے، پیغمبر ان احکامات کی تشریح کر کے بتائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے پیغمبر کے بھیجنے کا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پیغمبر کو اس لیے نہیں آتا کہ انسانوں کی مشکلات حل کرتا رہے، انسانوں کی ساری پریشانیوں کو حل کرتا رہے، نہیں، پیغمبر تو اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، پیغمبر کی اللہ کی نگاہ میں حیثیت اور مقام مرتبہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ایسے اللہ ہی کی اطاعت ہے، دراصل یعنی ایسی ہے جیسے آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کلمہ زبان سے نہیں کہتا۔ مثلا آج آپ اگر
مدینہ میں ہجرت کے بعد دوسرے تیسرے سال جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کریں، یہ جہاد کو پیغمبر اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاد کریں، پیغمبر نے اتنا عرصہ گزارا، آپ کو جہاد کا نہیں کہا، جہاد کا کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو آدمی منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کو نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ چلے جاؤ، طبیعت گڑبڑ ہو رہی، پیٹ ہے، سارا مجھ سے طبیعت گڑبڑ ہے، مدرسے چلے جائے چھوٹے، ٹھیک۔ ومن تولا، جو منہ پھیرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ اس کے اوپر نگرانی نہیں کہ اس کو ضرور آپ ایمان لگو، اس کو ایمان کی راہ پر گامزن کریں، بس آپ کا کام تھا بتانا، بتا دیا۔ اب جو منہ پھیرے گا وہ اس کا انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، آپ اس کے انجام کے بنیاد پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ایک بات بنیادی طور پر اس آیت میں کی گئی۔ اگلی آیت دیکھیں، میرے خیال میں آیت نمبر 80 تک کافی ہیں، انشاءاللہ باقی کا مضمون کل ہم دیکھیں گے، کل اور پرسوں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آگے۔ اگر کسی کو کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کویشچن آپ کا ہے، کویشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی کلاس کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔